دن پہ آتے ہیں کچھ آج کی سیاست پہ بات کرتے ہیں. آج آپ نے گلاب شاہ آصف کی وکٹ گرائی اور میری انفارمیشن کے مطابق خالد خورشید صاحب کو PMLN کی طرف سے فرمائش باقاعدہ گئی تھی کہ PTI کا ٹکٹ گلاب شاہ آصف کو اس حلقے سے ملنا چاہیے. آپ دیکھ لیں، وہ کہتا ہے کہ میں پورے گلگت بلتستان کو کیپٹن صفدر صاحب کا میں سننا تھا، لاہور بنا دوں گا، لاہور پورا پاکستان کا فنڈ ادھر کر اندرون لاہور بنائیں گے یا بیرون لاہور بنائیں گے. یہ انہوں نے نہیں کون سا لاہور بنایا 2025 کے الیکشن میں، وہاں سے تو ایک سیٹ بھی نہیں جیتے تھے. اچھا، لوگ ان کو خاص کر ان کے جو ورکر ہیں شہنشاہ تعمیرات کہتے ہیں، تو کیوں کہتے ہیں شہنشاہ تعمیرات کی؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں مثال کے. اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ 2020 میں آپ کا یہ کہنا ہے کہ آپ کا مینڈیٹ چرایا گیا، فتح اللہ خان صاحب چرایا نہیں گیا، ڈاکہ ڈالا کیا. حفیظ صاحب ان کو NCP منسٹر کہتے ہیں، اور جب ضرورت پڑتی ہے تو حفیظ صاحب ان سے ہاتھ ملانے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں. تو یہ آپ کی اتنی زیادہ حفیظ صاحب اور آپ کی اتنی زیادہ کیا ایسی مخالفت ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ مرکز میں ہم نے دیکھا کہ PTI اور جو PMLN کی خاص کر جو قیادت ہے اسے بہت تلخ ان کے جو ہیں تعلقات ہیں، جبکہ یہاں پہ اکثر دیکھنے کو ملتا ہے کہ حافظ الرحمان صاحب کی اکثر جو ہے PTI کے جو موجودہ پریزیڈنٹ ہے، جس کو PTI والے نہیں مانتے ہیں، خالد خورشید صاحب کے ساتھ جب CM تھے تب بھی ملاقاتیں ہوتی تھی، بعد میں بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں، MWM کے ساتھ بھی ہوتی ہیں. تو یہ کیا چل رہا ہے؟ دیکھو، اس نے عالم کی ڈگری جمع کرائی تھی، جو کہ بعد میں اس نے اس وقت کا چیف الیکشن کمشنر جو آج ایک سیکٹری ہے، وہ اس وقت الیکشن کمشنر تھا، اس نے وہاں سے اٹھائی. آج ماحول ہوتا تو سارے لوگ جو IPP میں گئے ہیں آج، یا اسلامی تحریک میں جا رہے ہیں، یا ایون پیپلز پارٹی میں پہلے خود آئے ہیں، اسی طرح وہ ادھر چلے جاتے. یہ تو میں نے کہا نا، ساری وفاقی حکومت، ادارے، بیوروکریسی، وہ سارے اس کے ساتھ ہو تو پھر وہ منیش کے ان کا تو بہت ساری تقریروں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مستری سے بہت زیادہ انہوں نے گلے کیے کہ جس مستری نے اس کی عمارت کھڑی کی تھی 2020 میں انہوں نے وہی گرائی. صاحب ایک نعرے پہ الیکشن رہا تھا، وہ آپ بھی جانتے ہیں. کون سا نعرہ تھا؟ یعنی اس میں اس نے نعرہ لگایا تھا سنی وزیر اعلیٰ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں لیپرڈ میڈیا، پروگرام ہے پولیٹیکل ڈیسک، اور پولیٹیکل ڈیسک میں آج ہمارے جو مہمان ہیں جمیل احمد صاحب ہیں، سابق ڈپٹی اسپیکر ہیں، GB اسمبلی کے ممبر رہ چکے ہیں. جمیل صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. بہت مہربانی. اچھا جمیل صاحب، آپ سے سب سے پہلا میرا سوال یہ ہے کہ 2015 میں حفیظ صاحب نے کتنے ووٹ دیے تھے؟ 10,000 پلس؟ اور آپ نے کتنے ووٹ دیے تھے؟ اچھا، تو یہ 2020 میں ایسا کیا ہوا کہ جو 10,000 پلس کی جو عمارت ہے وہ گر کے 5,000 پہ آ گئی؟ حفیظ صاحب ایک نعرے پہ الیکشن رہا تھا، وہ آپ بھی جانتے ہیں. کون سا نعرہ تھا؟ یعنی اس میں اس نے نعرہ لگایا تھا سنی وزیر اعلیٰ کے نام پہ. اس میں تمام علماء لیامر سے، گیزر سے، جتنے تھے وہ ایسے پھر رہے تھے. پھر اس پہ جاوید صاحب، آپ کو یاد ہے، اس کی ایک تقریر بھی آئی، تو وہ سارا ایک بیانیہ بنا کے وہ چلے تھے. تو اس کا اپنا ووٹ نہیں تھا. ان کا تو بہت ساری تقریروں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مستری سے بہت زیادہ انہوں نے گلے کیے کہ جس مستری نے اس کی عمارت کھڑی کی تھی 2020 میں انہوں نے وہی گرائی. وفاقی حکومت، صدر، وزیر اعظم، امور کشمیر، گورنر، تمام ادارے، بیوروکریسی، سب اس کے ساتھ. اچھا، یہ مجھے بتائیں نا، یہ جو ایون وہ CM رہا، CM کے بعد اتنے ووٹ گرنا، یہ جمبے کی بات ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو 10,000 سم تھنگ ووٹ لیے تھے وہ سارے جینون تھے؟ یہ تو میں نے کہا نا، ساری وفاقی حکومت، ادارے، بیوروکریسی، وہ سارے اس کے ساتھ ہو تو پھر وہ منیش کے ووٹ تھے. اچھا، ان کے ایک تھا اندرونی پروگرام رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ، اس میں رانا فاروق صاحب نے ایک معصوم سی فرمائش کی کہ ہمارے لیے 2015 والے حالات پیدا کیے جائیں. تو کیا اس الیکشن میں 2015 والے حالات پیدا ہو سکتے ہیں؟ وہ اس لیے نہیں ہو سکتے ہیں کہ 2015 میں ان کا پورا پلان 6-7 مہینے پہلے بنتا ہے. پھر الیکٹیبلز ہوتے ہیں، حلقے کے باثر لوگ ہوتے ہیں، کچھ ریٹائر ملازمین ہوتے ہیں، مختلف سوشل اور غیر سیاسی تنظیمیں ہوتی ہے، بہت سے علماء اکرام ہوتے ہیں. ان ساروں کو آہستہ آہستہ لا کے ایک ماحول بنایا جاتا ہے.
تو یہ 2015 میں وہیں کیا تھا. اس کے بعد کچھ حلقوں میں آپ دیکھ رہے راتوں رات یہ جتنے لوگ تھے کاب لیگ میں تھے 2 ہی بندے تھے, ایک حفیظ صاحب اور ایک وہ سلطان مدد, باقی سارے کاب لیگ. ایون سٹنگ ڈپٹی چیف ایگزیکٹو تھے میر غضنفر صاحب کاب کے, اس کو لایا گیا. جانباز صاحب کو لایا گیا. دیامر سے اللہ کرے تو ہمارا جو ایڈوائزر ہے اس وقت منسٹر حیدر خان صاحب آئے. یہ سارے کاب لیگ سے, استور سے, یہ جو برکت جمیل تھے بلتستان میں جائیں, ایک بھی مسلم لیگ نون کا نہیں تھا. وہ غلام حسین کو پیپلز پارٹی سے توڑ کے لے گئے, وزیر حسن کو لے گئے. اچھا, اس طرح مختلف لوگوں کو توڑ کے. ناشاد صاحب کاب لیگ کے ڈپٹی چیف ایگزیکٹو, وہ اس زمانے میں آئی ٹی پی میں تھے, بعد میں کاب لیگ میں الیکشن لڑے, اس کو نون لیگ میں لگے. گیزر سے جو ہے فدا خان پیپلز پارٹی کا ٹکٹ نہیں ملا, وہ ادھر لے کے گئے. مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ اس مطلب یہ سارے لوگ سوائے 2 کے کوئی نہیں تھا. ماحول نہیں ہے. آج ماحول ہوتا تو سارے لوگ جو آئی پی پی میں گئے ہیں آج, یا اسلامی تحریک میں جا رہے ہیں, یا ایون پیپلز پارٹی میں پہلے خود آئے ہیں, اسی طرح وہ ادھر چلے جاتے تو ایک ماحول بنتا. آج ان کا ماحول فیلڈ میں نہیں ہے. ہاں البتہ وہ کوشش ضرور کریں گے, لیکن مجھے لگتا ہے آج تک کی میں بات کر رہا ہوں, آج تک نہ وفاقی حکومت کی اتنی بڑی مداخلت ہے, نہ ریاستی اداروں کی ہے, نہ انٹیلیجنس ایجنسیز اور بیوروکریسی اور نگران حکومت. آج کی بات کر رہا ہوں, کل کو کیا ہوتا ہے. فیئر پلے ہے آج تک فیئر پلے. اچھا, مجھے یہ بتائیں گلگت بلتستان میں کیا فیک ڈگری کوئی الائنس ہے؟ یہ دیکھیں, یہ فیک ڈگری کی بات جو آپ نے چھیڑی, یہ 2009 سے شروع ہوئی تھی جب حفیظ الرحمان صاحب الیکشن ہار گئے. اس وقت ٹیکنوکریٹ کا الیکشن وہ بعد میں ہوتا تھا آفٹر الیکشن. تو اس ٹیکنوکریٹ کے لیے اس وقت جے یو آئی کی 2 سیٹیں تھیں, کاب لیگ کی 2 سیٹیں تھیں, اور مسلم لیگ نون کی 2 سیٹیں تھیں. تو ان 3 بندوں نے کاغذ جمع کرائے, جے یو آئی کی طرف سے سرور شاہ صاحب, کاب لیگ کی طرف سے وہ اسلم صاحب, اور حفیظ الرحمان صاحب نے نون کی طرف سے. وہ سارا ریکارڈ موجود ہے. بی اے کی شرط تھی, بی اے کی نہیں, ماسٹرز ڈگری تھی وتھ 10 ایئر وہ پروفیشنل ایکسپیرینس. تو اس نے عالم کی ڈگری جمع کرائی تھی, جو کہ بعد میں اس نے اس وقت کا چیف الیکشن کمشنر جو آج ایک سیکٹری ہے, وہ اس وقت الیکشن کمشنر تھا, اس نے وہاں سے اٹھائی. بعد میں کورٹ میں چلا گیا, آپ کو پتا ہے, تو اوپر سپریم اپیلیٹ کورٹ, وہ فورم ویسے بنتا نہیں تھا, وہ ہائی کورٹ تھا. تو میں سپریم اپیلیٹ کورٹ میں چلا گیا, تو جج صاحب نے میرے کیس کو ایڈمٹ کیا. کرنے کے بعد آگے ان کو نوٹس کیا, تو اگلے دن وہ پیشی تھی, اس کو نوٹس کیا وتھ ڈگری, اپنی ڈگری لے کے آؤ. تو وہ ڈگری تو اس کے پاس تھی نہیں, جعلی ڈگری بنوائی تھی. تو وہ ڈگری کی جگہ اپنا جو جج تھا, اس کا رشتہ دار تھا, ہمارا بھی عزیز ہے, اس کو راتوں رات بگایا, اور وہ بینچ ٹوٹ گئی. جب بینچ ٹوٹتی ہے تو اگلی بینچ تک کوئی وہ کیس سن نہیں سکتا تھا. بعد میں وہی جج جو گیا تھا چھوڑ کے بینچ کو, بگایا تھا یا بھاگ گیا تھا یا جو بھی ہوا تھا, وہ ایکٹنگ چیف بنا, اس نے دوبارہ لگایا تو میں پیش نہیں ہوا, تو وہ سیٹ اسائڈ کیا ہے. اچھا, آپ نے یہ بھی اپنی ایک شاید پریس کانفرنس میں یا کسی انٹرویو میں کہا کہ اگر یہ خدا نہ خواستہ جیت بھی جاتے ہیں تو بعد میں جو ہے نا, یہ دیکھو ابھی اس میں کورٹ کے قوانین ہوتے ہیں, پریزیڈنٹ ہوتا ہے. تو پچھلے خالد خورشید صاحب کے, آپ کو پتا ہے جعلی ڈگری کیس, اس پہ بینچ بنا, 3 نکری بنا. تو یہ آگے کے لیے ایک پریزیڈنٹ انہوں نے سیٹ کر دیا. اگر خدا نہ خواستہ حفیظ صاحب اول تو جیت نہیں سکتے ہیں کیونکہ اس کا ماحول نہیں ہو گیا, تو کوئی تو درخواست دے گا, میں خود دوں گا, کوئی جماعت دے گی, تو اسی طرح وہ بھی وہاں پیش ہوں گے اگر انصاف اگر ہے. تو نہیں ہے تو پھر تو اللہ ہی بہتر ہے. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ مرکز میں ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی اور جو پی ایم ایل این کی خاص کر جو قیادت ہے اسے بہت تلخ ان کے جو ہے تعلقات ہیں, جبکہ یہاں پہ اکثر دیکھنے کو ملتا ہے کہ حفیظ الرحمان صاحب کی اکثر جو ہے پی ٹی آئی کے جو موجودہ پریزیڈنٹ ہے, جس کو پی ٹی آئی والے نہیں مانتے ہیں, خالد خورشید صاحب کے ساتھ
جب CM تھے تب بھی ملاقاتیں ہوتی تھی, بعد میں بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں, MWM کے ساتھ بھی ہوتی ہیں, تو یہ کیا چل رہا ہے؟ دیکھو سیاست میں کوئی حرف آخر نہیں ہے. پہلے پیپلز پارٹی اور نون لیگ پاکستان کی بات کریں تو ایک کونے میں تھے, دوسرے آج اسی زرداری صاحب کو یہ کیا کیا شہباز شریف صاحب کہتے تھے, اسی کی مرہون منت حکومت ہے. تو اوپن نہیں ہونی چاہیے پولیٹیکل لوگوں میں, اوپن ہونی چاہیے, چھپ کے تو ہوتی ہی نہیں ہے. اوپن باتیں ہونی چاہیے, اوپن اتحاد بھی ہونا چاہیے. یہ اوپن جیسے ابھی MWM اور PTI اتحادی ہے, ہماری حکومت میں ہمارے ساتھ JUI, اسلامی تحریک, MKO, یہ سارے حکومت حالانکہ ضرورت نہیں تھی. علاقے کے ڈائنامکس کے مطابق ہم نے ان کو حکومت میں شامل کیا اور اچھی وزارتیں دی. تو یہ حالات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. آگے الیکشن میں کیا ہو رہا ہے, ہماری تو خواہش ہے اور امید بھی ہے کہ ہم سادہ اکثریت لیں گے اس دفعہ. خدا نہ خواستہ نہ ہو تو کوئی مخلوط حکومت بھی بن سکتی ہے. تو یہ اس میں پھر دیکھتے ہیں کہ آپ کے قریب ترین لوگ کون ہیں, اتحادی کون ہیں, جن کے آپ کے ساتھ مائنڈ سیٹ ملتا ہو, ان سے مل کے آپ حکومت بنا سکتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ 2020 میں آپ کا یہ کہنا ہے کہ آپ کا مینڈیٹ چرایا گیا, فتح اللہ خان چرایا نہیں گیا, ڈاکہ ڈالا کیا. حفیظ صاحب ان کو NCP منسٹر کہتے ہیں, اور جب ضرورت پڑتی ہے تو حفیظ صاحب ان سے ہاتھ ملانے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں. تو یہ آپ کی اتنی زیادہ حفیظ صاحب اور آپ کی اتنی زیادہ کیا ایسی مخالفت ہے؟ حفیظ صاحب کی مجھے نہیں پتا, میری تو کچھ ایسی نہیں ہے. وہ ہمیشہ اس کا پریس کانفرنس نکال کے دیکھیں, شروع مجھ تو چھوڑو, وہ مجھے بات کرے, پیپلز پارٹی کو بات کرے تو میں جواب دوں گا. وہ میرے بھائیوں کے, میرے رشتہ داروں کے ان کاروبار کو چھیڑتا ہے, وہ کرتے رہتے, وہ آج سے نہیں کرتے. وہ میرے والد صاحب, میرے دادا سے وہ کاروبار پورا گلگت بلتستان جانتا ہے, تو وہ ان پہ بات کرتا ہے, ان کے کاروبار پہ بات کرتا ہے, ان پہ. میں جب بات کرتا ہے تو مجھ پہ کرے. میں نے ایک ڈپٹی اسپیکر, ایک پینی کا کرپشن اس کے پاس نہیں ہے, جبکہ میں چیلنج کرتا ہوں, ہر فورم میں کیا اس کی کرپشن کی. گلگت بلتستان میں تو داستانیں ہیں اس کی کرپشن. اچھا, لوگ ان کو خاص کر ان کے جو ورکر ہیں شہنشاہ تعمیرات کہتے ہیں, تو کیوں کہتے ہیں شہنشاہ تعمیرات کی؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. مثال کے طور پر ایک بات بتاتا ہوں, آج کل چرچا ہے MRI مشین. یہ MRI مشین آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, حاجی گلبر صاحب ایز اے چیف منسٹر گلگت بلتستان, چیف منسٹر پنجاب سے ملے تھے. تو اس نے ریکویسٹ کی تھی کہ گلگت بلتستان میں چونکہ ہمارے پاس فنڈ کی کمی ہے تو ہمارے لیے ایک MRI مشین, اس نے اور بھی مطالبات کیے تھے, تو اس نے ایک MRI مشین ایز CM پنجاب, CM گلگت بلتستان کو دی. اس میں مسلم لیگ نون کا اسی طرح پلٹ آیا, آپ کو پتا ہے. تو پھر ہمارے چیف منسٹر گلگت بلتستان حاجی گلبر خان صاحب نے اوپن اعلان کیا کہ مخیر حضرات صوبائی حکومتیں, تو کہ بلوچستان کی حکومت سرفراز بگٹی صاحب نے بہت بڑا قافلہ ریلیف کا سامان گلگت بلتستان بھیجا تھا. تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے لا کے دیا. وہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ, صوبائی گورنمنٹ ایک دوسرے کی اس طرح کے حالات ہو تو مدد کرتے رہتے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پنجاب حکومت یا مسلم لیگ نے نہیں دی ہے, وہ حکومت ٹو حکومت ایک ایڈجسٹمنٹ تھی. آپ بھی کشروٹ کے رہنے والے, آپ مجھے یہ بتائیں کہ 2015 سے 20 تک حفیظ الرحمان صاحب نے کشروٹ کو پیرس بنایا تھا. کتنی کشروٹ میں ڈیولپمنٹ ہوئی, ساری گلیاں پکی ہو گئی, وہاں پہ روزگار کے مواقع مل گئے, یوتھ کے IT سینٹرز بن گئے, یا کیا بنا, کیا اس طرح کے شہر میں ہوا, پانی سب کو مل رہا ہے, یا آپ اور فتح اللہ صاحب نے سارا بگاڑ دیا ان کا؟ کشروٹ کو آپ دیکھ لیں, وہ کہتا ہے کہ میں پورے گلگت بلتستان کو, کیپٹن صفدر صاحب کا میں سن رہا تھا, لاہور بنا دوں گا. لاہور پورا پاکستان کا فنڈ ادھر کر, اندرون لاہور بنائیں گے یا بیرون لاہور بنائیں گے, یہ انہوں نے کون سا لاہور بنایا 2028 کے 25 کے الیکشن میں, وہاں سے تو ایک سیٹ بھی نہیں جیتے تھے لاہور بنانے کے باوجود. تو یہ تو آپ کو پتا ہے کشروٹ میں کیا بنایا, گلگت شہر میں کیا بنا. ہاں یہ کچھ آن گوئنگ پروجیکٹس, یہ مشرف کے صاحب کے دور کے, پیپلز پارٹی کے دور کے, اور نون لیگ کے دور میں, ایون خالد خورشید کے دور میں یہ کچھ پروجیکٹ چل رہے ہوتے ہیں. مثلا سکردو روڈ بنایا تو بٹھو صاحب نے تھا, بعد میں مہدی شاہ صاحب جب تھے, اس میں ہمارے چونکہ FCNA کا بھی بڑا رول ہوتا ہے, آپ کو پتا ہے, وہاں آگے سیاچین تک ان کا بھی کردار تھا. مہدی شاہ صاحب نے ٹینڈر کرایا تھا, چائنیز کمپنی نے اس ٹینڈر کو ون بھی کیا تھا. بعد میں پتہ نہیں کیا حالات ہو گئے, تو
تو وہ ٹینڈر کینسل کیا. اور نواز شریف صاحب جب حکومت میں آئے تو FWO نے کوئی ٹینڈر دے کے نہیں لیا, کنسورشیم بنا کے اس پروجیکٹ کو لیا اور یہ FWO نے بنایا. اس سے زیادہ فنڈ عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے تو زیادہ دیے. تو آپ کو یاد ہو ابھی صاحب CM نہیں تھے تو ایک انچی چھری لگی. تو یہ نیشنل پروجیکٹ ہوتے ہیں, PSDP کہتے ہیں. آج حفیظ صاحب شاید تعمیرات ہوتے تو سردیوں میں 1.5 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ, 1.5 گھنٹہ بجلی آتی ہے, باقی تو لوڈ شیڈنگ ہے. تو یہ کون سی تعمیرات؟ ہاں ایک ہاسپٹل اسی طرح ارینجمنٹ میں پنجاب حکومت نے, اس وقت شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے تو اس وقت کا CM چونکہ حفیظ صاحب تھے, جیسے گلور صاحب نے ریکویسٹ کی تو اس نے 1 ارب روپے کا ایک پروجیکٹ دیا تھا. بعد میں وہ 1 ارب سے ابھی پتہ نہیں کتنے بعد میں اکوپمنٹ آئے, وہ سارے GB گورنمنٹ نے کیے. بس وہ 1 ارب روپے وہاں لگے, اس سے اوپر شاید 1 ارب روپے سے اور بھی لگے ہوں خالد خورشید کے دور میں, حاجی گلور صاحب کے دور میں, اور بھی ٹینڈر میں. ان کا تو ذکر نہیں ہوتا, وہ 1 ارب سے زیادہ ہے. اچھا, آج کے دن پہ آتے ہیں, کچھ سیاست, آج کی سیاست پہ بات کرتے ہیں. آج آپ نے گلاب شاہ آصف کی وکٹ گرائی اور میری انفارمیشن کے مطابق خالد خورشید صاحب کو PMLN کی طرف سے فرمائش باقاعدہ گئی تھی کہ PTI کا ٹکٹ گلاب شاہ آصف کو اس حلقے سے ملنا چاہیے تاکہ جمیل صاحب کو نقصان ہو. یہ تو PTI کا اندرونی معاملہ ہے, مجھے نہیں پتا حفیظ صاحب کا. لیکن اس وقت جو میں سمجھتا ہوں, ہماری جماعت میں 12 لوگوں نے اپلائی کیا تھا ٹکٹ کے لیے. اس میں آپ نے دیکھا 10 اس دن ہی جب مجھے ٹکٹ ملا کے پریس کانفرنس میں وڈرا, بڑے نام ہے, ناصر میر پچھلے الیکشن میں 4تھے نمبر پہ تھا, اس طرح اقبال رسول ہے, بہت نام تھے پیپلز پارٹی کے بڑے نام, سعدیہ دانش سب سے, موسیٰ صاحب یعنی الیکشن کنٹیسٹ جیت چکے تھے, وہ سارے وڈرا ہو گئے. 2 بندے ہمارے رہ گئے تھے, حسین علی رانا صاحب, اس نے بھی پارٹی میں دوبارہ آ کے اس میں الیکشن سے وڈرا ہو گئے. پھر نگرل سے ہمارے حاجی خلیل صاحب تھے, سید عاشق حسین صاحب تھے, عاشق صاحب تھے اور عاطف صاحب, انہوں نے بھی پیپلز پارٹی کے لیے, ایک نے اپلائی کیا تھا, 2 نے آزاد حیثیت سے, وہ بھی وڈرا ہو گئے. تو اب اس پوری پٹی میں کوئی ایسا جو کینڈیڈیٹ شاید ایک آدھ ہے تو ہے. اس کے علاوہ آج جیسے آپ نے ذکر کیا گلاب شاہ آصف صاحب پہلے پیپلز پارٹی کے تھے, بہت اچھے پولیٹیکل ورکر تھے, بعد میں ہوتا ہے پارٹیوں میں کوئی ناچاکی ہوئی تو PTI میں چلے گئے, اور پچھلا الیکشن آزاد لڑکے اچھے خاصے کوئی ووٹ لیے تھے, میرے خیال میں 4تھے نمبر پہ تھے یا 5ویں, اور ناصر میر اور وہ ایکول تقریباً تھے. تو وہ آج اپنی ہی جماعت میں واپس آئے, وہ آج اپنی جماعت میں آئے ہیں. اس کے ساتھ محمد اسلم صاحب سابقہ ممبر رہے ہیں اسمبلی کے, ٹیکنوکریٹ رہے ہیں. وہ آپ کی اپنی جماعت میں نہیں تھا, وہ میرے خیال میں پیپل پارٹی چھوڑی, وہ ہماری جماعت کو اس نے 2020 میں چھوڑی تھی اور PTI میں چلے گئے تھے. تو یہ بھی واپس اپنی جماعت میں واپس آ گئے. تو آج یہ 2 بڑی شمولیتیں ہوئی ہیں. اس کے بعد مجھے نہیں لگتا ہے کہ میرے فیلڈ میں کوئی ایسا بندہ رہ گیا. ایک اور شمولیت بھی آپ کے حق میں ہوئی ہے, وہ جسٹس عمر صاحب ہیں چکر کو. آج جسٹس عمر اور اسلم صاحب دونوں پچھلی دفعہ دونوں PTI میں چلے گئے تھے, تو دونوں آج واپس آ گئے. اور آپ کو پتا ہے وہ سب ڈویژن جگلوٹ میں عمر صاحب اور اسلم صاحب دونوں کا بڑا ہولڈ ہے, بڑا ووٹ بینک ہے. یہ سارے مل کے تو فتح اللہ صاحب نے اتنے ووٹ لیے تھے, ورنہ 2015 کے الیکشن میں فتح اللہ صاحب کے ووٹ میرے خیال میں کوئی 1700-1800 ووٹ تھے, کم تھے. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان پیپل پارٹی اس وقت کتنے ایسے اسٹرانگ آپ کے پاس الیکٹیبلز ہیں جو جیتنے کی پوزیشن میں 24 میں سے؟ دیکھو 24 میں سے 23 حلقوں میں ہم نے ٹکٹ دیے ہیں, اور ہمارے اس کے مطابق ہم ہر حلقے میں ہم نے چھاڑ پٹک کے ٹکٹس دیے, اور بڑے اچھے کینڈیڈیٹ ہیں. ہاں کوئی مس ہیپ ہو جائے تو وہ الگ بات ہے, کوئی محنت میں کمی ہو تو الگ بات ہے. کچھ حلقوں میں ہمارا ٹف مقابلہ ہے کچھ جماعتوں کے ساتھ, مختلف جماعتوں کے ساتھ. اب ادھر گلگت حلقہ 1 میں تو مقابلہ ہی نہیں ہے, نون لیگ وہاں ہی نہیں, وہاں مختلف دڑے ہیں, ابھی پتہ نہیں کیا ہوگا آگے. 2 میں IPP ہے, نون لیگ, دونوں سے مقابلہ ہے. اس کے علاوہ بھی تکڑے کینڈیڈیٹ آپ کے سب ڈویژن جگلوٹ سے اچھے کینڈیڈیٹ ہیں. ماضی میں ان کے آبا نے الیکشن کنٹیسٹ بھی کیا, رسول میر صاحب کا بیٹا ہے, اس پہلے ممبر بھی رہے ہیں. اچھا, اپنا
یہ اپنا جبران صاحب، اس کے والد صاحب 2004 میں مجھے یاد ہے غالباً کوئی 2500 سے 2800 تک ووٹ لیے تھے، اچھے کینڈیڈیٹ۔ آپ کو نہیں لگتا ہے کہ جگلوٹ سے حافظ الرحمان صاحب بہت زیادہ گین کر رہے ہیں؟ آج بھی روشن صاحب کے گھر میں ان کے اس حق میں کافی اچھی شمولیت ہوئی ہے۔ دیکھو روشن صاحب وہ تو قافلہ حفیظ صاحب ادھر سے لے کے جاتے ہیں، وہ تصویریں آپ دیکھ لیں، روشن صاحب گئے ہیں، میں نے دیکھا ان کی تصویریں، لیکن روشن صاحب کس طرح گئے؟ اس کا بیٹا ہے شاید، غالباً شاہد، جی وہ پی ٹی آئی میں بڑا ایکٹیو ورکر ہے، اس کا ابھی آیا نہیں ہے، ریبٹل نہیں آیا ہے، دیکھتے ہیں۔ وہ ایک گھرانہ ہے پورا، کیونکہ اس خاندان سے آپ بھی جانتے ہیں، آپ بھی جگلوٹ کے ہیں، آلریڈی فتح اللہ صاحب اسی قبائل کا ہے، اور وہ وہاں اچھے اثر رکھتا ہے اس قبائل میں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ گیزر میں پاکستان مسلم لیگ نون کتنا آپ کو ٹف ٹائم دے گی؟ گیزر میں یاسین کا حلقہ ہے، اس میں غالباً پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ غلام محمد صاحب والا حلقے میں، اس میں ہمارے لیے اس زیادہ یہ ہے کہ پچھلے ہمارے وہ تقسیم تھے خاندانی جھگڑے کی وجہ سے، ایوب شاہ اور وہ سیکرٹری حفیظ الرحمان صاحب سے اب آپس میں ان کا پیچ اپ ہو گیا ہے، تو وہ ادھر ہم ایچ پہ ہیں۔ دوسرے حلقے میں نذیر صاحب نون لیگ ہے نہیں، وہاں نواز خان ناجی صاحب اور پیپلز پارٹی کا 1-1 مقابلہ ہے، وہ شادم کھیل صاحب شادم کھیل نہیں، وہ پتہ نہیں چوتھے نمبر پہ، اور نذیر صاحب کی کیا ہوتی؟ نذیر صاحب کے مقابلے میں ٹف مقابلہ ہے، وہ ڈیپینڈ کرے گا، کیونکہ اس وقت وہاں 3 جو میں سمجھتا ہوں جگہ ہیں، پنیال ہے، گوپی سے اور یہ پھنڈر ویلی ہے، تو 3 کینڈیڈیٹ پھنڈر ویلی سے، تو 3 پنیال سے، گوپی خالی ہے، وہاں جو زیادہ انکروچ کرے گا۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ سکردو جو 1 ہے وہاں پہ مہدی شاہ صاحب کے بیٹے تیسرے نمبر پہ ہیں؟ نہیں ایسا بھی نہیں ہے، تیسرے نمبر پہ تو وہاں ہو ہی نہیں سکتے ہیں، وہاں پی ٹی اے اس میں اکبر تابان صاحب میرے خیال میں ریس میں نہیں ہے، وہاں پیپلز پارٹی اور آئی پی پی کا مقابلہ جلال صاحب۔ بلتستان کے ہر حلقے میں دیکھیں تو الگ الگ مقابلہ، سب حلقوں میں پیپلز پارٹی ہے، لیکن مقابلے میں کوئی ایک جماعت۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ گانچے کی طرف جائیں تو اسد شفیق صاحب کے حوالے سے ان کی سٹیٹمنٹ ابھی تک میں نے تو نہیں دیکھی ہے کہ البتہ جی آزاد ہیں، مسلم لیگ نون کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آئی کہ ہمارے حمایت یافتہ ہیں، ان کے حوالے سے بھی، اور انور صاحب جو خپل و اتحاد کے ہیں ان کے، تو یہ کیا ان کی طرف چلے گئے؟ آپ کی کیا انفارمیشن ہے؟ نون میں کیوں جائیں گے؟ بلتستان میں نون ہے، یہ تو آپ بتائیں گے نا، میں یہی بتا رہا ہوں۔ وہ آزاد جو جیتے گا نا وہ ادھر جائے گا جس کی حکومت بنے گی، جس کی اکثریت ہوگی، وہ پیپلز پارٹی کی زیادہ چانس ہے، اور بلتستان میں ایک الگ چیز ہے، وہاں نون لیگ نہیں، ایک سیٹ میں مقابلے میں۔ رندو کے اس میں آتا ہوں کہ وزیر حسن صاحب آپ کے تھے، پھر پی ٹی آئی میں چلے گئے، پھر نون میں گئے، پھر اب نون میں گئے، تو وزیر حسن صاحب میرے خیال میں اتنی دفعہ مختلف جماعتوں میں گئے ہیں، اس کو پیپلز پارٹی میں رہنا چاہیے تھا، اس دفعہ نہیں تو اگلی دفعہ اس کی باری ہوتی، وہ بھی ختم کی۔ وزیر حسن صاحب شاید اس ریس میں مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ، پی ٹی آئی کا سٹنگ گورنمنٹ تھی، ہار گیا، تو وہ کیسے پچھلے 2015 ابھی وہ نون میں جا کے ٹکٹ نہیں مل کے پھر واپس پیپلز پارٹی میں آئے تھے، تو وہاں ہمارا راجہ صاحب جو ہے پیپلز پارٹی نے جو ٹکٹ دیا ہے اس کے ساتھ اچھی بلی ابھی لوگ شامل ہو رہے ہیں۔ آج کل مسلم لیگ نون 16 سیٹوں کا نعرہ نہیں لگا رہی، ہمارے پاس بھی بات نہیں کر رہی، اس کی کیا وجہ ہے؟ پہلے کیا تھی؟ ان کے پاس لوگ ہی نہیں ہے، پہلے تو وہ سارے کاف لیگ کو نون بنایا تھا، کاف کو نون بنایا تھا نا، سوائے 2 کے خود حفیظ نہیں، ابھی ریسنٹلی لگا رہے تھے کہ 16 سیٹیں لیں گے ہم، نہیں یہ تو آپ سے میں پوچھ رہا ہوں۔ تو میرے نزدیک تو ان کی ایک سیٹ بھی نہیں ہے، شاید انور صاحب مقابلے میں، غلام محمد صاحب مقابلے میں، اور تو کوئی مجھے حافظ الرحمان صاحب نہیں ہے، تو میں نہیں سمجھتا ہوں مقابلے آج تک، کل کیا ہوتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ اچھا یہاں پہ اسماعیلی کمیونٹی کے جو حاضر امام ہیں ہز ہائنس پرنس رحیم صاحب آئے ہوئے ہیں، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ زرداری صاحب خود ان کو ریسیو کرنے گئے تھے، آصفہ بلاول بھٹو، تو اس کا امپیکٹ گلگت میں بھی پڑے گا؟ دیکھو اس کا امپیکٹ نہیں پڑتا ہے، وہ اسٹیٹ گیسٹ ہے، وہ پوری دنیا میں ہز ہائنس جو ہے وہ اسٹیٹ گیسٹ ہے، تو زرداری صاحب ہمیشہ ان کے ساتھ، کیونکہ وہ کراچی میں ان کی کمیونٹی زیادہ ہے، تو ہمیشہ سندھ گورنمنٹ کے ساتھ ان کا ہوتا ہے ہوگا لنک، مجھے نہیں پتا ہے کیا ہے، تو بہرحال زرداری صاحب جو ہے وہ آغا خان صاحب تھے، پرنس کریم آغا خان صاحب،
اس کے لیے بھی گئے تھے تعزیت کے لیے پرتگال. تو وہ شاید ان کے ساتھ لگاؤ زیادہ ہے زرداری صاحب کا. میرا لاسٹ آپ سے کوشچن ہے، عتیق پیرزادہ کو کہاں پہ آپ رینک کرتے ہیں؟ کیونکہ نوجوان ہے، پی ٹی آئی کے نامزد کرتا ہے، یہ فرسٹ ٹائم لڑ رہے ہیں. عتیق پیرزادہ ایک پولیٹیکل ورکر ہے، اچھا ورکر ہے. اس کو ابھی وہ کہاں تک لے کے جاتا ہے مجھے پتہ نہیں ہے اس کے ساتھ پی ٹی آئی، کیونکہ پی ٹی آئی یہ گلگت بلتستان میں حالات آپ بھی جانتے ہیں، کچھ شخصیات کے ووٹ بھی ہوتے ہیں. تو فتح اللہ صاحب نے پچھلا الیکشن 2 لڑے تھے، اس نے اپنا ووٹ بینک بھی بنایا تھا. اس کے ساتھ پی ٹی آئی کے اس طرح کے جو عمران خان کو پسند کرنے والے لوگ بھی تھے. پھر پوری ریاست اس کے ساتھ تھی، تب جا کے کوئی 6,500 ووٹ لیے تھے. تو اب وہ حالات پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی نہیں ہے. اچھا ورکر ہے، اچھا فائٹ کرے گا. بہت بہت شکریہ جمیل صاحب، آپ نے ہمارے پروگرام میں ہمارے پروگرام میں آئے. جمیل صاحب سے ہم نے مختلف قسم کے پولیٹیکل اور کچھ ماضی کے سوالات پوچھے. تو اپنی رائے، جو بھی آپ کی رائے ہے وہ اپنے کمنٹس میں دے دیں. کسی اور پولیٹیکل پروگرام میں آپ کی تو پھر حاضر ہوں گے. تب تک مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.